سعید قاضی صاحب حکومت کی تو بے بسی جو ہے وہ ان کی ہر سٹیٹمنٹ سے بھی واضح ہے کہ حکومت بنیادی طور پہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. جو کیپیسٹی ہمارے پاس تھی اور اچھی چیز ہے نیشنل کمانڈ اینڈ جو کوارڈینیشن سینٹر بنا ہے NCOC کا کریشن بہت اچھی چیز ہے. لیکن صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر جہاں آبادی پڑھی لکھی ہے وہاں کسی دکان کے اندر آپ بغیر ماسک کے نہیں جا سکتے. آپ کو لوگ گاڑیاں بھی ماسک کے ساتھ چلا رہے ہیں, لوگ اپنا فاصلہ خود سے رکھ رہے ہیں. بعض دکانوں میں اگر آپ جائیں گے جہاں فوڈ آؤٹ لیٹ ہے وہ کہیں گے جی ایک بندہ آلریڈی کھڑا ہے یا 2 بندے کھڑے ہیں, میکسیمم ہم نے 2 بندوں کی لمٹ رکھی ہے, لائن میں فاصلہ رکھیں. یہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو باہر کھڑے ہونا پڑے گا, باہر بھی کوئی گارڈ یا ایسا بندہ ہے جو کہتا ہے 6 فٹ دور ہیں. لیکن پنڈی میں یہ نہیں ہو رہا, باقی جگہوں پہ یہ نہیں ہو رہا, لاہور میں یہ نہیں ہو رہا, کراچی میں یہ نہیں ہو رہا. تو کلیئرلی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی ہے وہ تھی نہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی. اب آپ نے اگر جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنانی ہے وہ پھر اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ کمبل کے حساب سے آپ نے اپنا کاٹنا ہے, کپڑے کو دیکھ کے آپ نے اپنی چادر جو ہے وہ کاٹنی ہے. تو آپ کو بیسکلی اپنی ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی کے حساب سے اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کرنی تھی. حکومت کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی میں اور اس کی ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی کے درمیان میں بڑا واضح فرق ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, بنیادی بات کرتے ہیں الزامات سے ہٹ کے کہ انہوں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا. آخر اصل میں یہ مسئلہ کیوں ہے؟ ابھی بڑی خوبصورت بات کی مالک صاحب نے, ہم تو اشارے کی جو ہے پابندی نہیں کرتے. یہاں سے اڑتے ہیں دبئی پہنچتے ہیں فوراً اشارے کی پابندی کرتے ہیں. کبھی سوچا کیوں؟ کیونکہ وہاں کا انفراسٹرکچر ہمیں الاؤ کرتا ہے. اب میں بتاؤں ہوا کیا ہے. اس ملک میں سڑکوں کی لمبائی اور چڑھائی نے ریوولٹ کر دیا ہے گاڑیوں کی تعداد کے خلاف. اس ملک میں ہسپتال کے بیڈز نے ریوولٹ کر دیا ہے مریضوں کی تعداد کے خلاف. اس ملک کے سکولوں اور یونیورسٹیوں نے ریوولٹ کر دیا ہے اس ملک میں تعلیم کے ضرورت مند لوگوں کے خلاف. یار ہم بنیاد کی بات کریں. بنیادی بات کیا ہے آج؟ اور یہ معاملہ یہاں نہیں ہوا. آپ سمجھتے ہیں ایک کالے کے مرنے پہ پوری دنیا باہر نکل آئی ہے؟ یہ سارا اکنامک ماڈل آپ کا کدھر گیا؟ مجھے بتائیں جہاں پہ آپ مجھے بتائیں ایک ویگن میں 15 لوگوں کی جگہ ہے, اس میں آپ نے 50 ڈالے ہوئے ہیں, ان کا آپس میں رشتہ کیا ہوگا؟ یہ کس بنیادی بات پہ کیوں نہیں آتے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کی انتہائی نالائق, لالچی اور حریص رولنگ ایلیٹ نے اس کو اندازہ نہیں تھا کہ کورونا اس کے گھروں میں بھی گھسے گا, تو اس لیے یہ آج روتے پیٹتے آ گئے ہیں, یہ اپنے ڈیگیٹڈ کمیونٹی سے باہر نکلے ہیں. مجھے یہ بتائیں, ذرا فرق دیکھیں نا, بیریئر ٹاؤن سے نکل کے باہر آئیں, ذرا لیاری میں DHQ سے نکل کے باہر آئیں. یہ کیا کرتے رہے ہیں ہمارے پیسے کھانے والے, اور خود چونکہ ان کا علاج باہر. بات یہ ہے کہ آج جو آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا تھا آپ کی نیڈز کے خلاف اس نے ریوولٹ کر دیا ہے, اور آپ کو سمجھ نہیں آتی ظفر مرزا غلط کر رہا ہے, نہیں جی فلاں غلط کر رہا ہے. وہ سارے یہی کرتے رہے. صحیح کہا صاحب سجیشنز پہ آ جاتے ہیں, فیوچر پہ آ جاتے ہیں. لاک ڈاؤن نہیں لگا سکی کہ حکومت اب مکمل طور پہ, کیسے ہم آگے چلیں اور بچائیں عوام کو, بچائیں لوگوں کو, بچائیں معیشت کو؟ دیکھیں, ہم آگے نہیں چل سکتے جب تک اس ملک کے وزیر اعظم ہوں یا اور لوگ ہوں وہ ہسپتال بنا کے اس کو پرافٹ کے لیے استعمال کریں. آپ نے ابھی عوام کی بات کی اور ہم نے عوام پہ بڑا بوجھ ڈال دیا. یہ تو لانگ ٹرم. مجھے آپ ایک بات بتائیں. یہ لانگ ٹرم ہے. بالکل مختصر, میں مختصر بات کروں گا. اجازت دیجیے. یہ لانگ ٹرم بات ہی میں کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں. میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں, اس ملک کے لوگوں نے کب آپ کو مایوس کیا؟ 46 میں کیا جب جازیوں کی بغاوت تھی, 47 میں کیا, 68 69 میں بھٹو کو مایوس کیا, 86 میں بے نظیر بھٹو کو مایوس کیا تو کس نے کیا؟ یہ جو اپنے 2 ٹکے کے مفاد سے آگے نہیں دیکھ سکتے اور آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ امریکہ سیولائزڈ ہے اور ہم ان سیولائزڈ ہیں. ارے بھائی, اگر آپ 40,000 پہ ہے فی کا آمدنی تو ذرا زرداری صاحب کی, نواز شریف صاحب کی فی کا آمدنی نکالیں اور عام آدمی کی فی کا آمدنی نکالیں. یار ہم کاروبار اور دھندا سمجھ کے اس کو کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں. ان کا مقصد اس ملک کو ریاست چلانا ہے یا اپنے بزنس چلانا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. یہاں پہ دیکھیں نا, ہم عوام کیا کرے بیچاری, وہ تو خود اپنی زندگیاں خود برباد ہیں. مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں 400 بندے مریں گے تو ٹھیک ہوگا, اور 4,10,000 بچہ آپ نے مار دیا ٹریٹیبل ڈیزیز سے. یونیسیف کہہ رہا ہے کہ وہ ہوئی, انہوں نے مارا, ان کے ہاتھ پہ ہمارا خون ہے. یہ جب ہمارا بجٹ بناتے ہیں, میں نے ایک MNA صاحبہ سے پوچھا ایک ٹی وی کے شو میں نے کہا جب آپ ایک بجٹ جو ہے اپروو کرتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا بجٹ اپروو ہو جاتا ہے. میں کہ نہیں, اس دن بچوں کی, ہماری بچیوں ماؤں بہنوں کی زندگیاں اور فیٹ سیل ہو جاتی ہے. اس دن آپ فیصلہ کر دیتے ہیں کتنے بچے دوائیوں کے بغیر مریں گے.
یہ اسحاق ڈار، یہ حفیظ شیخ، یہ ہمارے بجٹ بناتے رہے ہیں، یہ ہمارے لیے انفراسٹرکچر بناتے رہے ہیں. کیا ہے جیسے نکل نہیں رہا کہ حکومت مکمل لاک ڈاؤن لگائے گی، تو پھر کرنا کیا ہے؟ ایس او پیز کو کیسے امپوز کرنا ہے؟ کیسے سیاسی جماعتیں، اپوزیشن کی جماعتیں، پروونشل گورنمنٹس اور میڈیا مل کے ایک احساس پیدا کر سکتے ہیں کہ بچانے کے عوام اپنے آپ کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں؟ محمد مالک صاحب کا کہنا تھا کہ اب حکومت کے لیے دوبارہ سے لاک ڈاؤن امپوز کرنا کوئی پریکٹیکل آپشن نہیں رہی ہے. دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے خط کے بعد یہ بات ہمیں واضح ہو جانی چاہیے، ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اب تک کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کچھ بھی تھی، اس کے کوئی رزلٹس بہت خاطر خواہ نہیں نکل رہے ہیں اور ہم ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنے تمام پارٹیسپنٹ سے اس پہ سجیشن لے لیتا ہوں. حکومت کو کرٹیسائز کیے بغیر شائستہ پرویز مالک صاحبہ آپ کیا بتائیں گی، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب وی مسٹ ناؤ سیریسلی ڈکلیئر اے نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی ان دا کنٹری، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ دیر از ویری بگ ایشو. سیکنڈلی دیکھیں، جیسے سب کہہ رہے ہیں، آئی آلسو اگری فلی کہ لاک ڈاؤن کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ لاک ڈاؤنس جس طرح کے ہم گزر چکے ہیں، اب اس کو کنٹین کرنا ہے. کنٹینمنٹ کس طرح ہوگی کہ ہم ایریا وائز دیکھیں کہ کہاں زیادہ ہے، کہاں کس طرح، ان کو کمپلیٹلی لاک ڈاؤن کر کے ادھر ٹریٹمنٹ یا جو کر سکتے ہیں وہ کریں. اینڈ سیکنڈلی تھرڈلی وی نیڈ ٹو ڈو اے ویری ویری اگریسو اویئرنیس کیمپین. اور دیکھیں، ایک بات میں پھر کہوں گی، یہ میں سیاسی نہیں کہہ رہی، بلکہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو سیریسلی آئی بلیو ان ٹو اٹ کہ دیکھیں، جب اے پی ایس کا معاملہ ہوا تھا اس وقت بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جب تک آپ ایک جگہ نہیں بٹھائیں گے اور سولو فلائٹ لینی بند نہیں کریں گے، دیکھیں پولیٹیکل لوگوں کو بٹھائیں، ہر ایک کی فالوئنگ ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں، ڈسکس کریں، ان کو اونرشپ دیں، اونرشپ لیں اور اونرشپ دیں بھی، اور اپنے اپنے لیول پہ سب فیلڈ میں نکلیں. اور خدارہ ایک سجیشن ہے کہ جو لوکل باڈیز پنجاب میں آپ نے پری میچور ٹرمینیٹ کی ہوئی ہیں، وہ لوگ گلیوں محلوں کے ہیں، ان کو آپ کو ریسٹور کریں. ان کو، وہ معززین ہیں، ان کی لوگ بات سنتے ہیں، ان کا اثر و رسوخ ہے علاقوں میں، ان کو اپنے ساتھ شامل کریں اور سب مل کر وی ہیو پلینٹی آف ٹائم ٹو فائٹ اینڈ پلے میٹنگز اینڈ پلے پریس کانفرنسز اینڈ سیاست کرنے کا ٹائم بہت ہے. اس وقت بہت بڑی ایمرجنسی ہے اور حکومت کو سیریس ہونا پڑے گا، کیونکہ اس سارے ٹینیور میں ڈاکٹر صاحب 4 سیکٹری ہیلتھ فیڈرل لیول پہ چینج ہو چکے ہیں. تو خدارہ، اور اب آپ دیکھ لیں کہ مرزا صاحب کی بھی انویسٹیگیشن، از دس دا ٹائم؟ ڈریپ نہیں ہے، ایڈ ہاک بیسس پہ کام کر رہے ہیں، پی ایم ڈی سی ایڈ ہاک بیسس پہ کام کر رہے ہیں. دس از ناٹ دا وے. پلیز اونرشپ لیں، اونرشپ دیں اور صداقت صداقت علی عباسی صاحب، صداقت علی عباسی صاحب دیکھیے، ایک تو مسلسل مجھے ٹیکسٹ میسیجز آ رہے ہیں بریک میں، جس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے عید سے پہلے جس قسم کا لوگوں کو ایڈوائز دینی تھی کہ دیکھیں رمضان کے آخر میں عید سے پہلے کہ اس وقت عید امپورٹنٹ نہیں ہے، اس وقت آپ کی زندگی امپورٹنٹ ہے، حکومت نے وہ کمیونیکیشن عید سے پہلے نہیں کی، اور عید پہ جس قسم کا ادھم مچا ہے وہ سارے پاکستان نے دیکھا ہے اور اس سے آپ واقف ہیں. تو ایک کمیونیکیشن دوسرا دیکھیں، ابھی دیکھ لیں جو یہ بات کر رہی ہیں شائستہ نے جو بات کی، اس پہ بہت وزن ہے. یہ وقت تھا، مجھے ڈاکٹر ظفر مرزا سے زندگی میں 2 دفعہ ملاقات ہوئی، مجھے نہیں پتا کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا سارا ان کا بیک گراؤنڈ، لیکن یہ وقت ہے. ایک آدمی اسے کہتے ہیں اسٹریٹجی آپ کی فائٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر نیب کے ریفرنسز، یہی وقت ہے. وہ دوڑ گیا کوئی، مطلب یہاں سے یہ کوئی وقت ہے یہ سارا ڈرامہ کرنے کا، یہ کیس کھولنے والا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے کہا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہو سکتا ہے اور یہاں جہاں پہ ہمیں آگے کیسے جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صوبائی حکومتوں کو اپنی ایڈمنسٹریشن کو بالکل پوری ذمہ داری دے کے پورا آل آؤٹ نکلنا چاہیے، اور جو ایس او پیز بنائے، ہر فیلڈ کا بنایا، ہر سیکٹر کا ایس او پی بن گیا ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاستدانوں کو بھی، میں تو کم از کم نکلنے جا رہا ہوں اسمبلی کے اجلاس کے بعد، اپنی جو ہماری ٹائیگر فورس ہے میرے ایریے کی، اس کو نکل کے جا کے بازاروں میں اور لوگوں کو جہاں جہاں محلے ہیں وہاں ان کو انگیج کروں گا کہ آپ ایس او پیز بنائیں اور احتیاطی تدابیر کریں. اویئرنیس جو ہے وہ ضروری ہے، حکومت کو بھی دینی چاہیے، اور سخت سے سخت جو ہے وہ انفورسمنٹ آف اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ، چاہے آپ احتیاطی تدابیر میں یا جہاں جہاں آپ کو کورونا کے کیسز نظر آ رہے ہیں اس کو بند کرنے میں یا اس کو فالو اپ میں، میرا خیال ہے کہ اب اور مزید سختی کرنی ہے. کوئی حکومت کے لیے یہ جو آج کی سچویشن ہے بالکل ہم نے سوچی بھی تھی، ہمیں اندازہ تھا، اور ہمارا جو خدا نہ خاصا خدشات تھے اس کے مقابلے میں اس کی سپیڈ بھی کم ہے. اور مطلب اللہ کا کچھ حد تک شکر ہے
کہ جو اموات ہیں وہ نسبتاً کم ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو اگر اس طرح کیا جائے, انتظامیہ اپنی ذمہ داری پوری کرے, تو ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ رہنا سیکھیں گے, اور جب اس کی پیک جاتی ہے, اس کی سپائک جاتی ہے, تو چیزیں انشاءاللہ نارمل آ جائیں گی.